عروسہ اور ستارہ ان دنوں نئی نئی ہمارے محلے میں آئی تھیں۔ ان کے والد سعودی عربیہ میں تھے اور تینوں ماں بیٹیاں اکیلی رہتی تھیں۔ ہمارے سامنے والا گھر ان کی والدہ نے کرائے پر لیا تھا۔ آتے ہی ان کی دوستی محلے کی کچھ لڑکیوں سے ہو گئی۔ ہمارے گھر بھی آنے لگیں، لیکن میری ان کے ساتھ دوستی نہ ہو سکی۔ یہ پڑھی لکھی نہ تھیں اور محلے میں بلا روک ٹوک گھومتی پھرتی تھیں، جبکہ والدین کی طرف سے ہمیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ میری والدہ کو ان کا آزاد گھومنا پسند نہ تھا۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہ تھی، ہر کسی پر اعتبار کر لیا کرتی۔ عروسہ میری ہم عمر تھی، وہ کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز لینے کے بہانے آ جاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول کافی سخت تھا، امی پرانے خیالات کی تھیں، تبھی میں عروسہ کے گھر نہیں جاتی تھی، بلکہ پڑوس میں بھی کسی کے گھر نہیں جاتی، صرف اسکول تک جانے کی اجازت تھی۔ عروسہ اور ستارہ جب آتیں کہتیں، محلے کی اور لڑکیاں تو ہمارے گھر آتی ہیں، تم کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں جواب دیتی، بھئی تمہارے گھر کا ماحول تو ایسا ہے کہ ہمارا دم گھٹتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں سکون ہے، اس لیے میرا دم نہیں گھٹتا۔ میں اس کے ایسے جملوں کی نفی کر دیا کرتی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، امی کو خالہ کے گھر جانا تھا۔ جاتے ہوئے مجھ سے کہا، گھر کا خیال رکھنا اور دروازہ اندر سے بند کر لو، میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی۔ امی کے جاتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کے پوچھا، کون؟ میں ہوں عروسہ، دروازہ کھولو، دن میں بھی تالا لگا کر بیٹھی ہو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آ گئی۔ آج ستارہ ساتھ نہ تھی، وہ اکیلی آئی تھی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بریانی کی ترکیب پوچھنی ہے، امی نے بھیجا ہے، وہ خالہ کے گھر گئی ہیں۔ اچھا میرا ایک کام تو کر دو، ذرا یہ پڑھ دو۔ اس نے پرس سے ایک کاغذ نکالا اور کھول کر میرے سامنے دھر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کسی نے میری بہن کو لکھا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی، سوچا تم سے پڑھوا لیتی ہوں۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور پڑھنے لگی، مگر وہ اس قدر واہیات تحریر تھی کہ بلند آواز سے نہ پڑھ سکی۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ بکواس لکھی ہے کسی نے، بس تم اسے پھاڑ کر پھینک دو۔ ایسے کیسے پھاڑ کر پھینک دوں؟ ایسا خط دوبارہ آ جائے گا، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تم چند سطریں جو میں بولتی جاؤں لکھتی جاؤ، تاکہ آئندہ کوئی ایسی بکواس لکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ عروسہ دیکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا لکھنے والے کی ہمت افزائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ایسی چیزیں نظر انداز کر دی جائیں۔ اس نے اس قدر خوشامد کی، میں نے جان چھڑوانے کو کہا، اچھا بولو، میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ قلم اور کاغذ میز سے اٹھا لائی اور میں لکھنے لگی۔ ابھی اس نے 2-3 جملے ہی لکھوائے تھے کہ امی گھر میں داخل ہوئیں۔ دراصل جب عروسہ آئی، میں دوبارہ کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ والدہ نے مجھے لکھتا پایا تو پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ اچانک اس سوال پر گھبرا گئی۔ میرا خط نہیں، عروسہ کا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ امی نے جپٹ کر کاغذ مجھ سے لے لیا اور تحریر پڑھتے ہی ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ ڈانٹ کر پوچھا، کس کو لکھا ہے؟ میں پریشانی میں بول نہ پا رہی تھی۔ عروسہ نے فوراً کہا، خالہ جان کسی لڑکے کو خط لکھ رہی تھی، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہ دیکھیے اس خط کا جواب لکھ رہی تھی۔ اس نے وہ واہیات تحریر امی کو دے دی۔ والدہ نے پڑھا تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ درہشت لہجے میں عروسہ سے کہا، تم جاؤ گھر۔ وہ فوراً چلی گئی۔ سچ بتاؤ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اف میرے خدا، میرا سر گھومنے لگا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ ایسی چلاک لڑکی ہو سکتی ہے۔ سارا الزام اس نے میرے سر پر تھوپ دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کا شکر کہ امی کو عروسہ کی چلاکی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسی وقت دونوں رکے لے کر عروسہ کی ماں کے پاس چلی گئیں۔ ماں بیٹی کو سمجھانے کی بجائے امی سے الجھنے لگی۔ کہا کہ یہ کرتوت تمہاری اپنی بیٹی کے ہوں گے، خواہم خواہ ہماری بچی پر الزام دھرنے آ گئی ہو۔ عروسہ بھی شور مچانے لگی، قسمیں کھانے لگی کہ میں تو بریانی کی ترکیب پوچھنے گئی تھی، یہ خط ان کی اپنی بیٹی کے ہیں،
وہ میرا نام لگا رہی ہے۔ والدہ بہت سمجھدار تھیں، جان گئیں کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ یہ عورت اپنی بیٹی کو سیدھا راستہ دکھانے کی بجائے ہمیں بدنام کر دے گی۔ بیٹی کا معاملہ ہے، ننگ خاندان لوگوں سے اپنی عزت بچانی مشکل ہوتی ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ زیادہ الجھے بغیر امی واپس گھر آ گئیں اور سختی سے ہدایت کی کہ اب ان لڑکیوں کو گھر میں نہ گھسنے دینا اور نہ کبھی ان کے ساتھ واسطہ رکھنا۔ وہ واقعی غلط قسم کی تھیں۔ عروسہ اور اس کی ماں نے محلے کی عورتوں سے کہنا شروع کر دیا، کشمالہ خراب لڑکی ہے، محلے کے لڑکے سے خط و خطابت رکھتی ہے۔ خیر، کچھ نے سنی انسنی کر دی اور کچھ نے ان کو منہ نہ لگایا۔ ہم پرانے رہائشی تھے، سب محلے والے ہمیں اچھی طرح سے جانتے تھے، تاہم دو چار لوگوں نے ان کی کہی ہوئی باتیں آ کر بتا دیں تاکہ ہم لوگ ان سے محتاط ہو جائیں۔ اس واقعے کو 3 ماہ گزرے تھے کہ ایک روز رات کے 9 بجے عروسہ کی ماں گھبرائی ہوئی آئی اور امی سے روحانسی ہو کر بولی، بہن، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، عروسہ کل سے غائب ہے، وہ جاتے ہوئے گھر میں رکھی نقدی اور سارے زیورات بھی لے گئی ہے، خدا کے لیے تم اپنے خاوند سے کہو کہ اس کا پتہ کرا دیں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ میرے ماموں پولیس میں تھے۔ والدہ نے ابو سے کہا تو انہوں نے ماموں کو فون کیا اور حال بتایا۔ عروسہ کی امی رو رہی تھی کہ میں بالکل بے سہارا ہوں، خاوند سعودی عربیہ میں ہے، ان کو بھی اطلاع نہیں کر سکتی، پردیس میں ایسی بات سن کر صدمے سے انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ خیر، ابو کے کہنے پر ماموں نے کافی دوڑ دھوپ کی، محلے کے لڑکوں سے تحقیق کی۔ ایک لڑکے نے اس نوجوان کا بتایا، پولیس ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ والدہ کے دل میں ناراضگی ضرور تھی، مگر اس وقت انہوں نے خدا ترسی سے کام لیا، کیونکہ پڑوسی کی بیٹی کا معاملہ تھا اور بیٹی کا معاملہ نازک ہوتا ہے۔ اللہ عزت دار گھرانوں کو ایسی قیامت سے بچائے۔ عروسہ عزت کا خسارہ اٹھا چکی تھی، مگر ابھی محلے میں بدنامی نہ ہوئی تھی۔ 2 راتیں اور 1 دن کسی نوجوان کے ہمراہ ہوٹل میں رہی تھی۔ یہ لوگ اسلام آباد کی طرف جانے والے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی، زیورات بھی برآمد ہو گئے اور لڑکی بھی خاموشی سے گھر واپس پہنچ گئی۔ البتہ وہ آدمی گرفتار ہو گیا جو عروسہ کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ وہ نہایت غلط آدمی تھا اور برے لوگوں کے ایک گروپ کا ممبر تھا۔ اللہ کا شکر کہ عروسہ غلط ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد عروسہ کی امی کو سبق مل گیا کہ لڑکیوں کو بے جا آزادی نہیں دینی چاہیے۔ ایک تو انہیں پڑھایا لکھایا نہ تھا، اوپر سے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ بچیاں اپنا اچھا برا نہ سمجھ سکتی تھیں اور جدھر چاہے منہ اٹھا کر چل پڑتی تھیں۔ ان لوگوں نے سبق سیکھا یا نہیں، لیکن عروسہ کی والدہ نے اپنے خاوند سے یہ بات چھپا لی۔ امی ابو کی بہت محنت سماجت کی کہ اگر میرے شوہر آ جائیں تو انہیں ہرگز کوئی بات نہ بتانا، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ہماری امی اس ترقی یافتہ صدی میں بھی نہ جانے کیوں اس قدر سختی کرتی ہیں، ہمیں کہیں آنے جانے نہیں دیتی، کوئی نئی سہیلی بنانے نہیں دیتی۔ جو ہماری سہیلیاں ہیں ان کے بارے میں چھان پھٹک کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کا رویہ انتہائی ظالمانہ لگتا تھا، لیکن عروسہ پر جو بیتی اس کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ امی کیوں اتنی سختی کرتی ہیں۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں ہمیشہ ساتھ کیوں جاتی ہیں اور کبھی اکیلا کسی کے گھر جانے کیوں نہیں دیتی؟ ہمارے ابو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ وہ کبھی کبھی امی کو کہتے کہ بیگم بچیوں پر اتنی سختی بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے والد ہم پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاتے تھے، لیکن ماں لگاتی تھیں، نگرانی کرتی تھیں اور ہر پل کی خبر رکھتی تھیں۔ عروسہ کی ماں نرم مزاج تھی اور باپ بیرون ملک کمانے گیا ہوا تھا۔ باپ کی غیر موجودگی بچوں کو اس قدر بے خوف کر دیتی ہے کہ وہ نادانی میں برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔